ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نور اسلام کو سبسکرائب کریں ایسے ہی ایمان افروز بیان سننے کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو کثرت سے درود و سلام محبوب پاک علیہ السلام پر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں، بہت بڑی سعادت کا کام ہے یہ، سمجھ میں آیا؟ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ پھر سے پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائمہ ابدا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ یا رسول اللہ مانگے ہیں مانگیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ جن جن مراد کے لیے احباب نے کہا یا رسول اللہ پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے۔ الحمدللہ پچھلے ہفتے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 تک درس ہو چکا تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 تک بیان ہو چکا تھا، جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو دشمن ہیں، دو طرح کے دشمن ہیں، ایک کھلے اور ایک چھپے۔ تو کھلے دشمن کو ہم مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، اور حضور کے جو چھپے دشمن تھے انہیں ہم منافق کہتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے بلکہ قرآن کہتا ہے۔ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی بیان کیا، ان کا ذکر فرمایا۔ اور کھلے کافروں کا جب ذکر یہاں پر ہوا تو صرف 2 آیتوں میں ان کا بیان ہوا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اب یہاں سے جو بیان ہو رہا ہے یہ چھپے کافر جن کو منافق کہتے ہیں۔ منافق جو ہے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک منافق اعتقادی اور ایک منافق عملی، یعنی کوئی عقیدے کے اعتبار سے منافق اور کوئی عمل کے اعتبار سے منافق۔ عقیدے کے اعتبار سے جو منافق ہے اس سے بدتر دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بدتر دنیا میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے۔ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے۔ جہنم کے 7 طبقات، 7 منزل ہیں، سب سے اوپر والی منزل میں اہل سنت والجماعت رہیں گے۔ کہاں؟ سب سے اوپر والے میں اہل سنت والجماعت میں وہ
جو نماز نہیں پڑھتے مگر ہیں سنی، نماز نہیں پڑھتے مگر ہیں سنی، تو کیا مطلب انتقال کرتے سیدھے جنت الفردوس میں پہنچا دیا جائے گا؟ ہیں سنی مگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا دل اپنے خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے، یعنی جو اسلام نے کام ضروری کیے ہیں اسے نہیں کرتے مگر ہیں سنی، تو کیا انہیں فرائض اور واجبات پر عمل نہ کرنے کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا صرف ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیے جائیں گے ہم 11ویں مناتے تھے، ہم 12ویں مناتے تھے، ہم نظر و نیاز کرتے تھے، کیا صرف یہ کہہ کر کے ہمارے سارے دھتکرم فرائض اور واجبات جو چھوڑے ہم نے کیا سب نظر انداز کر دیے جائیں گے؟ نہیں، اس کی سزا ملے گی۔ ہم لوگ اس چکر میں بالکل نہ رہیں کہ ہم غوث اعظم کو ماننے والے ہیں، ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے 100 خون معاف، یہ غلط فہمی ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ فرائض اور واجبات کی پابندی سب پر ضروری ہے، اور تعجب تو یہ ہے کہ ہم انہیں ماننے والے ہیں مگر ان کی ماننے والے نہیں ہیں۔ ان کی ماننے سے مطلب ان کی باتوں پر عمل۔ آپ ذرا تنہائی میں سوچ کر دیکھیے گا کہ کیا غریب نواز کی کوئی نماز کبھی قضا ہوئی ہوگی؟ تنہائی میں آپ خود سوچ کر دیکھیے گا، کیا غوث اعظم کی کوئی نماز کبھی قضا ہوئی ہوگی؟ یہ تو نماز فرائض تو اپنی جگہ پر ہیں، یہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، آرام ہی نہیں کرتے، عشاء کی نماز پڑھی اور نماز میں لگ گئے۔ تو ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جہنم کے سب سے پہلے حصے میں وہ صحیح العقیدہ مسلمان رہیں گے جو برے اعمال کی وجہ سے وہاں جائیں گے، اللہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جہنم میں جانے سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ دعا مانگنا چاہیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور سب سے نچلا حصہ جو ہے اس میں رہیں گے منافق، بڑے ڈینجر لوگ ہیں یہ، انہوں نے حضور کو بہت پریشان کیا ہے، تفسیر میں آپ سنتے چلے جائیں، بہت پریشان کیا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب تھوڑا منافق کی تعریف اور منافق کی ہسٹری ہم بتا دیں، تب بات سمجھ میں آئے گی، پوری سمجھ میں آیا ہے نا؟ ان کے بارے میں بیان کرنے سے پہلے ان کی ہسٹری بتا دی جائے۔ ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں ابھی حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف نہیں آئے۔ مدینہ شریف میں اس وقت عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار، سب سے بڑا منافق، وہ تھوڑا سا کہتے جس کو نا کہ بولنے میں بڑی مہارت تھی اس کو، چند لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے ان کے مسائل کو حل کر لینا، لوگوں کی دشمنیوں کو ختم کروا کر کے میل محبت کروا دینا، لڑائی جھگڑے میں پڑ جائے بیچ میں تو دو لوگوں کو ملانے، یہ سب ٹیکنیک اس کے پاس تھی۔ تو اوس و خزرج مدینہ شریف میں یہ تو بہت بڑے پریوار تھے، اوس اور خزرج بہت بڑے بڑے پریوار تھے یہ، اور ان دونوں میں بہت بھیانک لڑائیاں بھی چل رہی دونوں میں آپس میں۔ تو ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کا کام، ان دونوں کی لڑائیوں کو بند کروانے کا کام عبداللہ ابن ابی نے کروایا، جس سے دونوں پریوار خوش ہوئے کہ بھائی لڑائی ہوتی تھی تو ہزاروں آدمی یہاں سے مر گیا، ہزاروں یہاں سے مر گئے، اب وہ سب بند ہو گیا ہے۔ اس لیے اوس و خزرج جو ہے ان دونوں نے کیا کیا کہ تھوڑا سا اور کم کریں، اوس و خزرج نے کہا کہ بھائی اس نے ہمارا بڑا کام کیا ہے، ہم لوگوں کو لڑائی جھگڑائی سے بچوایا ہے، تو چلو اب ہم اور تم سب مل کر کے اس کو اپنا سردار بنا لیں۔ کیا بنا لیں؟ سردار۔ صحیح بات ہے یار، بولے کام کا آدمی ہے، تمہارا بھی سردار یہ، ہمارا بھی سردار یہ، جب دونوں کا سردار رہے گا تو جو کہے گا اس کی بات مانیں گے۔ اس طریقے سے ہم لوگوں میں لڑائی بڑائی، تو اس کی سرداری کی تیاری چل رہی تھی۔
سونے کا تاج اس کے لیے بن چکا تھا کہ پورے بھیڑ بھاڑ میں مجمع کے سامنے اس کو پہنا دیا جائے گا اور سردار مدینے کا سردار اس کو مان لیا جائے گا. سونے کا تاج بن گیا، پہنایا نہیں گیا. اور اسی بیچ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت وہاں کر ہی دیا تھا مکے میں. مدینہ شریف کے کچھ لوگ گئے حج یا بزنس کے لیے مکہ، تو جب حضور کا نام سنا تو وہ لوگ ایمان لے آئے. پھر وہ جب مدینے آئے تو کچھ لوگوں کو اور لے کر کے گئے، 12-15 لوگوں کو پھر پرائیویٹ طریقے سے لے کر گئے، ہلہ گلہ نہیں کیا ابھی، وہ لوگ بھی ایمان لے آئے. اس طریقے سے مدینہ شریف میں دھیرے دھیرے بڑی تیزی کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لے آئے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اسی بیچ میں ہجرت کا حکم دے دیا کہ مکہ سے کہاں جائیں؟ مدینہ شریف آ جائیں. اس وقت مدینہ شریف میں 20-25 مسلمان ہو چکے تھے. رسول پاک ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے. اب آپ بتائیے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم مدینہ شریف میں تشریف لے آئے، اب کس کی سرداری چلے گی؟ اب کس کی سرداری چلے گی؟ وہ تو سردار بننے والا تھا، اس کے لیے تاج بن چکا تھا، وہ سردار بن جاتا، مگر تاج پہنایا نہیں گیا. اور اس سے پہلے رسول پاک علیہ السلام مدینے میں تشریف لے آئے. اب بھائی ہمارے حضور تو امام الانبیاء ہیں، ہمارے حضور تو سردار انبیاء ہیں، اب ان کے سامنے کس کی سرداری چلے گی؟ حضور کے قدموں پر لوگ قربان ہونے لگے. اس کی سرداری جاری گئی تیل لینے، اس کو کوئی پوچھ بھائی نہ کرے. اب جس کو دیکھو قدم مصطفیٰ پر آ رہا ہے، دن بدن لوگوں کی تعداد اسلام قبول کرنے والوں کی بڑھتی جا رہی ہے، قدم مصطفیٰ پر لوگ قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی سرداری کا کام ختم. اب اس کو کتنا چیٹا لگا ہوگا یار، کتنا چیٹا اس کو لگا ہوگا کہ یار سردار بننے والے تھے ہم، یہ بڑا بھینکر جھگڑا ہے یہ. اور آ جائیے آپ سب وقت ہو. یہ بڑا خطرناک قسم کا جھگڑا ہے. جب اس کی سرداری نہیں ہو پائی، کس کی وجہ سے نہیں ہو پائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے. تو اس نے سوچا کہ اگر ہم اسلام قبول نہ کر کے باہر ہی باہر اگر مسلمانوں کی مخالفت کریں گے تو پکڑ جائیں گے، پٹیں گے بھی. اس نے کہا یار چڑھ گیا، کل ملا کے پیغمبر اسلام سے بھی بھینکر چڑھ گیا اور مسلمانوں سے بھی چڑھ گیا. یہ لوگ ہم کو سردار بنانے والے تھے، ان سے بھی کھنس ہو گئی اس کو. حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے تو چڑھ ہی گیا، مگر اس نے سوچا کہ یار ان سے اگر بدلہ لینا ہے تو باہر باہر رہ کر بدلہ نہیں لے پائیں گے. دیکھ رہا تھا کہ ان کی دیوانگی کا عالم تو دیکھو. اس نے کیا کیا کہ بھائی آپ لوگ مجھے سردار بنانے والے تھے، کوئی بات نہیں، اب آقا کریم تشریف لائے وغیرہ میٹھی میٹھی باتیں، آپ لوگوں نے ان کا دامن تھام لیا تو میں کیوں دور رہوں بھائی؟ میں بھی ان کا دامن تھام لیتا ہوں، میں بھی ان پر ایمان لے آتا ہوں، جہاں تم وہاں. لوگ سوچے یار یہ تو بہت اچھا آدمی ہے. اور اس نے مکاری ریاکاری کے طور پر کلمہ پڑھ لیا اور وہ بن گیا مسلمان بظاہر. اور پھر مسلمانوں کے بیچ میں رہ رہ کر کے اس نے مسلمانوں کو آپس میں کئی مرتبہ بھینکر طریقے سے لڑانے کی. یہ دو پریوار جو تھے جب ان میں جنگ چھڑتی تھی تو کئی مہینہ چلتی تھی، کئی لاشیں ادھر گرتی. ان دونوں پریوار کے بیچ میں ابھی یاد ہے کیسے تیرے باپ کو مارا تھا اس نے بھی، ابھی معلوم اس نے اوس والے نے خزرج والے کو، خزرج والے نے اوس والے کو کیسا مارا تھا یار، کتنی بے رحمی سے تمہارے خان. یعنی مسلمانوں کے بیچ میں گھس گیا یہ اور اب ان دونوں کے درمیان لڑائی کروا رہا ہے. اس طریقے سے منافقت کی یہ بنیاد ڈل گئی. بظاہر مسلمان، اندر سے کافر. اور یہ مسلمانوں سے، پیغمبر اسلام سے بدلہ لینے کے لیے یہ منافق جو ہے یہ مسلمان بنا بظاہر. اور پھر اس نے اندر اندر مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی. پورا بیان ابھی تو شروعات ہے. اس نے کئی مرتبہ ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی. کلمہ پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ ان کا بیان ابھی آئے گا تو سمجھ گئے آپ لوگ یہ منافق کی بنیاد کیسے پڑی.
مکے میں جب حضور رہے تو حضور کا سامنا کن سے تھا؟ مشرکوں سے، بس کن سے؟ مشرک، وہاں پوجا پاٹ والے لوگ تھے، بس مشرکوں سے حضور کا سامنا تھا بس۔ لیکن جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے تو یہودیوں سے، نصرانیوں سے اور منافقوں سے تین دشمن حضور کے مدینے میں پیدا ہوئے، کیونکہ مدینے کے ارد گرد یہودی بھی رہتے تھے بہت، اور معلوم ہے وہ کیوں رہتے تھے؟ وہ حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے باپ دادا کئی سو سال پہلے جب آئے تھے مدینہ تو کس کے انتظار میں آئے تھے؟ حضور کے انتظار میں۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا وہ کھجوروں والے ایریے میں ہجرت کر کے آئے گا۔ ان لوگوں نے اس بات کی سروے کیا، ان لوگوں نے، یہ رہنے والے ہیں ملک شام فلسطین کے، یہودی کہاں گئے ہیں؟ فلسطین کے ہیں، یہ ملک شام کے۔ مگر یہ سروے کیا کہ یار نبی آخر الزماں سب سے بہتر، کیونکہ توریت میں ان کی تعریف، انجیل میں ان کی تعریف، اور تعریف سے توریت بھری پڑی۔ انہوں نے کہا یار اتنا پیارا نبی۔ آخر جب ان نے سروے کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایسی جگہ ہجرت کر کے آئیں گے جہاں کھجوروں کا ایریا ہوگا۔ جب ان نے پتہ کیا تو ان کو دیکھا کہ یہ تو یثرب کا ہے، مدینہ شریف کا پرانا نام کیا ہے؟ یثرب۔ تو یہ ان کے باپ دادا 200-400 سال پہلے سے مدینہ شریف کے ارد گرد آ کر کے بس گئے کہ وہ آخری نبی جو آنا ہے وہ ہم میں سے کسی کی اولاد میں سے آ جائے۔ یہ حضور کا انتظار کر رہے تھے، کتابوں میں سب پڑھ چکے تھے۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے تو حضور کو ماننے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یار کل تک جن کی تم تعریف کرتے رہے، ہم لوگوں سے جن کے بارے میں بتاتے رہے کہ وہ آنے والے ہیں، وقت قریب ہے، وہ ایسے ہوں گے، تمہارے بتانے پر ہم ان پر ایمان لے آئے، مگر تم ان پر ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ آخری نبی نہیں ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اے حبیب آپ کو پہچانتے تو ایسے ہیں جیسے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ سینکڑوں کی بھیڑ میں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو ایک نگاہ میں پہچان لے، اے حبیب یہ آپ کو پہچانتے ہیں، مگر مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کا سپنا تھا کہ یہ ہماری نسل میں سے پیدا ہوں۔ اور حضور آ گئے بنی اسماعیل میں، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، اس کو سمجھیے گا، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اللہ نے جن کو نبوت دی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام سے مکہ اور عرب، مکہ مدینہ اور یہ جگہ آباد ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ چلے گئے کہاں؟ ملک شام۔ اس حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ملک شام آباد ہوا۔ ان کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر ان کی اولاد میں آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، بہت سے انبیاء کرام آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب سرنیم تھا اسرائیل، اور بنی مانے اولاد، بنی مانے اولاد، بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، بنی اسماعیل، اسماعیل کی یہ دو۔ تو بنی اسماعیل نے مکہ آباد کیا اور بنی اسرائیل نے ملک شام۔ یہ دونوں کے جا کر دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے نا۔ بنی اسماعیل سے صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے حضور تک کوئی دوسرا نبی اس میں نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام تو نبی ہیں، مگر ان کے بعد پھر ان کے کئی اولاد حضور تک جو آئے ان میں نبی کوئی نہیں ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ اللہ نے رسول پاک کو پیدا فرمایا اور امام الانبیاء بنا کر نبوت کا دروازہ وہیں پر بند کر دیا۔ مگر بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے۔ تو بنی اسرائیل کو ایک تکبر تھا، کس بات کا؟ کہ ہم وہ ہیں کہ جن کی اولاد میں اللہ نے ہزاروں نبی پیدا فرمائے۔ تو وہ یہ سوچ رہے تھے
کہ جہاں اللہ نے ہم کو ہزاروں نبی دیے ہیں تو آخری نبی بھی ہم ہی کو اللہ عطا کرے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بھیجا کس سے؟ بنی اسماعیل سے، اور وہ سپنا دیکھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل سے ہوگا، بنی اسرائیل سے۔ یہ نعمتیں بہت عظیم نعمتیں، سمجھ میں آیا؟ حضور علیہ السلام کا تشریف لانا بہت بڑی عزت کی بات ہے نا۔ حضرت عبداللہ کا نام کتنی عزت سے لیا جاتا ہے، حضرت آمنہ کا نام کتنی عزت سے لیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کے والد اور والدہ ہیں۔ اس شرف کو پانے کے لیے بنی اسرائیل سینکڑوں سال پہلے مدینہ شریف میں آ کر کے آباد ہو گئے اور انتظار کرنے لگے وہ آئیں گے، مگر حضور جب آئے تو بنی اسماعیل میں آ گئے، ان کا سپنا ہو گیا چور، اس لیے وہ آج تک یہودی اور یہ اسرائیل جو ہیں حضور کو آخری نبی ماننے کو تیار، آج بھی یہ لوگ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ تو مدینہ شریف میں یہودیوں سے حضور کا سامنا ہوا، وہ چڑھ گئے کہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے، وہاں سے کیسے آ گئے؟ کسی صورت میں حضور کو ماننے کو وہ تیار نہیں۔ تو دشمن حضور کا بنی اسرائیل یہ یہودی بھی ہو گئے، عیسائی بھی ہو گئے اور منافق بھی ہو گئے۔ مکے میں صرف حضور کے ایک دشمن تھا، مشرک اور کافر، یہاں تین دشمن ہو گئے حضور کے۔ اور ابھی ہم نے بتایا کہ منافق کی بنیاد یہاں سے ڈلی کہ باہر رہ کر کے ان سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اندر گھسو، ایمان لاؤ، بظاہر ان کے بیچ میں پھوٹ ڈالو۔ اب اس کا بیان یہاں سے اب سمجھ لیجیے، یہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو نا کہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق جو اوپر سے کلمہ پڑھے اندر سے بے ایمان ہو، منافق اعتقادی جس کا عقیدہ گڑبڑ ہو وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہے گا۔ منافق عملی یعنی جو عمل کے اعتبار سے منافق ہو، ہم میں سے اگر کوئی نماز پڑھتا مگر دکھاوے کے لیے، قربانی کرتا ہے بہت بڑا پڑوا یا بہت بڑا بکرا لے کر کے مگر دکھاوے کے لیے، سمجھ میں آیا؟ ہم لوگ تبلیغ کر رہے ہیں معاذ اللہ، اب ہم میں سے اگر کوئی تبلیغ کرتا ہے دکھاوے کے لیے، یہ ہے یہ نفاقت، یہ ہے منافقت، یہ ہے نفاق عملی۔ دکھانے کے لیے تم نے تبلیغ کیا، دکھانے کے لیے تم نے نماز پڑھا، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ اس کی سزا ملے گی، اس کی ہے یہ مسلمان، مگر دکھانے مکاری ریاکاری کے لیے جو تم نے جو کام کیا اس کی بھی تم کو سزا ملے گی۔ ہاں مگر وہ منافق ڈینجر ہے جس کا عقیدہ ہی، تمہارے عمل گڑبڑ ہیں، تمہارے عمل میں ریاکاری ہے مگر اس کا تو سب کچھ گڑبڑ ہے نا، وہ منافق۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دونوں طرح کے نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ کو ماننے کا نام ہی تو مسلمان ہے نا۔ جب بندہ خدا کو مان رہا ہے، قیامت کو مان رہا ہے، تو کیا مسلمان نہیں کہلائے گا؟ وہ مسلمان کہلائے گا نا۔ مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور پچھلے دن یعنی قیامت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ مسلمان نہیں ہیں، مگر وہ مومن۔ ہم نے ابھی آپ سے پوچھا تو آپ نے کیا کہا کہ ہاں مومن ہیں، بالکل بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو خدا کو مانے وہی، مگر قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ مان رہے ہیں مگر وہ مومن۔ سمجھ میں آیا؟ تو کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، اوپر سے مسلمان اندر سے کافر، ان کا بیان یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ یہ اس طریقے سے جو مکاری کر رہے ہیں منافق، ان کا مقصد کیا ہے؟ دھوکہ دینا، دھوکے دینے کے لیے ہوئے تھے نا یہ۔
دھوکہ دینے کے لیے بنے تھے نا یہ. اللہ نے فرمایا دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور حقیقت میں فریب یعنی دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور ان کو شعور نہیں. یعنی وہ ایسا کر کے کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے یہ؟ اللہ کو کیا فریب دیں گے یہ؟ مومنین کو کیا فریب دیں گے؟ یہ ایسا کر کے خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، جس کو مرض بولتے ہیں، پر مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. منافق جو ہے وہ دل کا بیمار ہے، اور ہم لوگ جسم کے اعتبار سے بیمار ہوتے ہیں مگر ہمارا دل بیمار. منافق جو ہے وہ دل کا بیمار ہے. فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی. اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی. منافقت میں اور پکے ہوتے جا رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب. کافروں کا جب بیان ہوا تو کیا ہوا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب. ان کے لیے، کن کے لیے؟ کھلے کافروں یعنی مشرکوں کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، منافقوں کے لیے دردناک عذاب. دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا نا؟ عذاب دونوں ہیں مگر ڈینجر کون سا ہے؟ دردناک عذاب. یہی فرق سمجھ لیجئے. کافر دونوں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ان کے لیے بڑا عذاب، اور منافقوں کے لیے دردناک عذاب. کہتے نہیں ہیں کہ بھیا گھر کا دشمن سب سے خطرناک ہوتا ہے، وہ تمہیں کہاں کیا کروا دے کوئی پتہ. باہر والے کو تو موقع تلاش کرنا پڑے گا کہ کب مارے اس کو، مگر گھر والے کے لیے کیا موقع تلاش کرنا بھائی؟ اس لیے ان کی سزا بھی بہت خطرناک ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بدلہ ان کے جھوٹ کا. درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہیں گے تو نیند نہیں آئے گی. ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی سے آپ لوگوں کو نیند آنے لگی ہے. آپ جانتے ہیں اس محفل کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے، ان کی ڈیوٹی لگا دی رب العالمین نے. کیا کام ہے؟ پوری دنیا میں گھومو، پوری دنیا میں گھومو اور دیکھو کہاں میرا اور میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے. یہ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگا. حدیث پاک میں پوری دنیا میں گھومو اور جہاں میرا اور میرے حبیب کا ذکر ہو وہیں پر شامیانہ رحمت تان کر کے بیٹھ جاؤ. جی ہاں، ہم میں بیٹھنے والوں میں چاہے جیسے جیسے لوگ ہوں، اس سے بحث نہیں. خدا نے شامیانہ رحمت ہمارے لیے تان دیا. سبحان اللہ. ایک شامیانہ جو دکھ رہا ہے یہ چھت، اور دوسرا وہ جو اللہ کی طرف سے تن چکا ہے اسے شامیانہ رحمت بولتے ہیں. یہ رحمت کا شامیانہ تنا ہوا ہے، ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر جانتے ہیں پھر یہ فرشتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو اللہ پوچھے گا، تب یہ بتائیں گے، ہمارا نام بتائیں گے، ہمارے ابا کا نام بھی بتائیں گے. کیا کر رہے تھے؟ اللہ پوچھے گا اے اللہ تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے. فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا. یہ محفلیں بڑی قیمتی ہیں حضرات. ان محفلوں کے ذریعے ہی آپ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں. جی ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو اس میں ہمیشہ آتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہیں گے تو نیند بھگ جائے گی، ورنہ جو ہے نا شامیانہ رحمت بھی تن گیا ہے اور ابلیس بھی خونخوار طریقے سے بالکل داؤ لگائے بیٹھا ہے. وہ تو ہماری خون میں دوڑ رہا ہے. ابلیس شیطان جو ہے وہ ہمارے خون میں گردش کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کو وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت عطا فرمائے. تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور ایمان والوں کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اب آگے دیکھیے، صحابہ کرام جب ان سے کہتے کہ
کیوں ایسی حرکت کرتے ہو تم لوگ؟ ان سے کہتے منافق کو تم لوگ ایسی حرکت کیوں کرتے ہو یار؟ ہم لوگ بیچ میں رہ کر الٹی سیدھی بات، بھائی پکڑ تو جاتا ہے آدمی نا، پھر 3 آدمی جو بچتا نہیں ہے، جو فتنہ مچاتا ہے، ایک دوسرے کو چغل خوری کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں بہت سیف ہوں، وہ بچتا سب جانتے ہیں، پورا معاشرہ محلے میں اگر نام گنوائے جائیں نا تو آدمی بتا دیتا ہے یہ تو مشہور ہے حضرت۔ ہم لوگ جیسے مسجدوں میں ہم لوگ جانتے ہیں کون کون کیسا ہے، آج تک کچھ لوگوں کے نام ہم کو یاد ہیں اپنے یہاں والوں میں، آج تک کچھ لوگوں کے نام یاد ہیں، تو یہ بچتے نہیں ہیں۔ تو جب اپنے والے یعنی جسے صحابہ کہتے کہ کیوں ایسا کرتے ہو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، سمجھ میں آیا؟ تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ قَالُوا انما نحن مصلحون، ہم کو فسادی کرے ہوئے، تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم فسادی سادی نہیں ہیں، ہم تو ملاپ کر رہے ہیں، ہم تو تم لوگوں کی سدھار کی صورت پیدا کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ دیکھیے حالانکہ مچا رہے تھے فساد، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مصلح ہیں، مصلح مفسد مانے فساد مچانے والا، مصلح مانے اصلاح کرنے والا۔ جب ان سے کہا جاتا مفسد نہ بنو، نہیں ہم مفسد نہیں، ہم تو مصلح ہیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ الا انہم هم المفسدون، سنتا ہے وہی فسادی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بھلا ہی اپنے آپ کو یہ مفلس، یہ مصلح کہہ رہے ہیں، مگر ہیں یہ فسادی، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اب دیکھیے دوسری بات، ان کو بیان کیا جاتا کہ یار تم لوگ ایسی حرکت نہ کرو، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، حضور سے سچی محبت کرتے، تم بھی ایسی کرو۔ تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ ان کی بولی دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، یعنی اس طریقے سے مومن مسلمان بنو جیسے دیگر صحابہ ہیں، تو کیا کہتے؟ قالو، تو کہیں انومنو کما آمن السفہاء، ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں کیا؟ دیکھیے یہ احمق کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بتائیے کتنے ڈینجر لوگ ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ اور لوگوں کی طرح جس طرح سچا ایمان لائے ہیں لوگ، تو جواب میں کیا کہتے ہیں کہ کیا ان احمقوں، اس کو اردو میں کہتے ہیں بے وقوفوں، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اب بتائیے صحابہ کرام کو انہوں نے بے وقوف اور احمق کہا کہ نہیں کہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پر تعریف نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش اس بکواس پر، صحابہ کی برائی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا الا، سنتا ہے، انہم هم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب صحابہ کو اگر کوئی کم بخت الٹا سیدھا بولے تو جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ جواب دینا کس کی سنت ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، سنتے ہو، سنو، یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں ہیں۔ مطلب سمجھ گئے نا؟ صحابہ کرام کو جو برا کہے وہ کسی بھی صورت میں اللہ کو منظور نہیں۔ ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں سبھی صحابہ سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ میں آیا؟ ہمارا اعوذ باللہ بسم اللہ درست نہیں ہے، ہم چلے ہیں صحابہ پر پنچایت کرنے کے لیے، معاذ اللہ۔ صحابہ کی ذات اللہ نے ہمیں محبت کرنے کے لیے دی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے کہنے پر، کسی کے بہکاوے پر صحابہ کرام کے لیے کبھی کچھ مت بولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتا ہے اس سے۔ صحابہ وہ مقدس ذات ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب راضی ہیں۔ حضرات ابھی تو ہم بول رہے ہیں، اب اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضور کے ساتھ چلے کفار و مشرکین سے جنگ لڑنے، شہید ہو گئے، جو واپس آ گئے کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پیٹ پھٹا ہے، کسی کی تلوار پیٹھ میں لگی ہوئی ہے،
मरम पट्टी घर में चल रही है, लेटे हुए हैं, फिर पता चला कि दुश्मन फिर हमला करने वाला कहीं से, हुजूर ने फिर आवाज़ दिया उठो इस्लाम के लिए फिर से जिहाद करना है। जहाँ तसव्वुर में लाओ कसम खुदा की, ऐसे कटे फिटे हाल में भी सहाबा इकराम फिर खड़े हो गए हुजूर के साथ चलने के लिए। सुभान अल्लाह। हाँ हजरात, हमारे तो 5 वक्ता नमाज अदा नहीं होती यार, हम तो 5 वक्ता नमाज टाइम से नहीं पढ़ पाते। वो तसव्वुर तो लाओ वो ज़माना उनका। हाँ, थोड़ा सा पैर में अगर लग जाए, सिर्फ वो पट्टा बस लग जाए और थोड़ा सा खराश आ जाए तो हमारा हाल बेहाल हो जाए। सहाबा किराम की तारीख पढ़ो, जख्म तलवार के इतनी जल्दी तो नहीं भरते ना, तलवारों ही की तो लड़ाई थी ना उस दौर में। तलवार जब लगती थी जख्म इतने जल्दी नहीं भरते, मगर उसी में पट्टी बंधी हुई है, फिर भी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो, या रसूल अल्लाह हाजिर है। सुभान अल्लाह। इसीलिए कुरान ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, सहाबा वो हैं जिनसे अल्लाह राजी है और वो अल्लाह से राजी है। सहाबा की ज़ात से बेहतर कोई ज़ात दुनिया में नहीं, अंबिया के बाद सबसे अफजल ज़ात जो है वो सहाबा इकराम की है। इसलिए कभी भी अपना ईमान और अकीदा बर्बाद मत करना। इस वक्त का जो फितना है पूरी दुनिया में, उलमा इकराम पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब लोग उलमा तैयार हो चुके हैं, उलमा जवाब दे रहे हैं। इस वक्त का जो फितना सबसे ज़्यादा उठा है वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उल्टा सीधा बोलना, ये फितना उठा है इस वक्त। अल्लाह ताला इस फितने से हम और आपकी हिफाजत फरमाए। बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, मालूम है, हज़रत अमीर मुआविया बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं लोग, नहीं बोलना है इनको। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है ये? बोलिए, सभी को मालूम है ना भाई, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे, वही करबला शरीफ वाले, करबला शरीफ से जो सारा मंजर अपनी आंखों से देख करके वापस आए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बड़ी शान है इनकी, बहुत बुलंद बाला शान है इनकी, बहुत बुलंद बाला शान के हैं मालिक हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सारा मंजर आपने करबला में देखा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि हुजूर आप हज़रत अमीर मुआविया के बारे में क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है ये पूछा कब गया? शहादत के बाद। इमाम अली मकाम शहीद हो गए, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रहने लगे जाकर कहीं, तो पूछा गया आपसे कि आप अमीर मुआविया यजीद के बारे में नहीं, यजीद तो बहुत बड़ी बदतमीज़ अखबस खबीस जहन्नमी, किसके बारे में पूछा गया? हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया। तो आपने पूछा कि आप उनके बारे में क्या कहते हैं? आपने शायद फरमाया, मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, अल्लाह ने अपने कलाम की किताबत के लिए, अपने कलाम की किताबत, कुरान जब नाजिल होता था तो हुजूर ने एक टीम बनाई थी सहाबा इकराम की, उनमें से जो भी मौजूद रहते हुजूर फरमाते जाओ इसको लिख दो, है ना, इस तरीके से लिखवाया जाता था, जगह जगह कुरान शरीफ ऐसा लिखा हुआ रखा था। ये पूरी किताब थोड़ी आई इकट्ठी, 23 साल में आया कुरान ना। तो हुजूर ने एक टीम बनाई थी जो सहाबा लिखना जानते थे। अब हुजूर ने टीम बनाई है तो यार, तो आप अंदाज़ा लगाइए उनकी शान क्या है। उसमें खुलफाए राशिदीन भी हैं, सबसे पहले हज़रत अबू बकर हैं, हज़रत उमर है, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला, इनके अलावा और भी सहाबा हैं। उन्हीं सहाबा में हज़रत अमीर मुआविया भी है, जो कातिबाने वही थे, वही हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मैं क्या कहूँ, आपको जलाल आ गया, आपने फरमाया मैं क्या कहूँ, अल्लाह ने अपने कलाम की किताबत यानी लिखाई के लिए जिसको खास किया, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जैसे अपनी किताबत का अमीन बनाया, जिसको मुस्तफ़ा ने अपना हमराज बनाया, जिसको मुस्तफ़ा ने अपने घर में खत लिखने के लिए मुकर्रर किया, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। तो ये आप बुराई कर रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अमीर मुआविया की तारीफ़ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं? बताइए, तारीफ़ है ना। मैं उनके बारे में क्या कहूँ। और भी बहुत से अल्फाज हैं जो अभी मेरे जहन में आ नहीं रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इज़्ज़त हम सब को अता फ़रमाए और अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े और तुफ़ैल हम सबों को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए।
یہ پوچھا گیا یہ پوچھا کس سے پوچھا گیا؟ یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو آپ نے یہ فرمایا. اور پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ کے دادا جان سے تو ان کی لڑائی ہوئی ہے. سمجھ میں آیا؟ پوچھنے والا آ گیا اپنی پوچھائی میں، جو پوچھنا تھا اس کو، جو پوچھنے کا مقصد تھا اس کا وہ پوچھ ہی لیا اس نے کہ حضرت آپ کے دادا جان اور حضرت امیر معاویہ میں جو لڑائی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ اللہ نے اپنی وحی کے لیے ان کو منتخب کیا وغیرہ، مگر جو حضرت علی سے ان کی لڑائی ہوئی، نزاع ہوا، عربی میں اس کو نزاع بولتے ہیں. آپ کو سمجھانے کی لڑائی بولوں میں کہ حضرت امیر معاویہ اور آپ کے دادا جان میں، حضرت علی ان کے دادا ہوئے نا، آپ کے دادا جان اور ان میں جو لڑائی ہوئی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب بتائیے کتنا خطرناک سوال. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا یہ سب لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ چکا تھا. یہ سب لوح محفوظ میں پہلے سے، کب کیا ہونا سب لکھا ہوا ہے نا، یہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہے. اور سن لو، جو اللہ کے یہاں لکھا ہوا رہتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. معاویہ کی برائی سے بچو، ان کی تعریف کرو، ان کی تعظیم کرو. وہ اللہ کے پیارے رسول، اللہ کے پیارے رسول کے صحابی ہیں. یہ کس کی بولی ہے؟ حضرت امام زین العابدین کی. امام زین العابدین لخت جگر امام حسین کے، امام حسین لخت جگر مولائے کائنات کے، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے امام علی رضا، ان کے بیٹے امام جواد، ان کے بیٹے امام نقی، ان کے بیٹے امام حسن عسکری. الحمدللہ امام، ان سب لوگوں کی مزار میں سمجھو حاضری ہو گئی. سبحان اللہ. مدینہ شریف میں گئے تو امام زین العابدین وہی ہیں، امام باقر وہی ہیں، امام جعفر صادق وہی ہیں. تو جب حج کرنے گئے تو ان کی مزار میں حاضری ہو گئی. اور جب بغداد گئے تو امام موسیٰ کاظم کے ہاں ہو گئے. اس طریقے تو امام زین العابدین کا نظریہ آپ نے سن لیا نا. آپ نے کل ملا کر کیا سمجھایا کہ امیر معاویہ کی برائی نہیں کرنا. اور جو لڑائی جھگڑا جو بھی معاملہ ہوا ہے، نزاع، یہ سب اللہ کے ہاں پہلے سے لکھا تھا، وہ ہوا. تمہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بدتمیز لوگ ہیں یہ، بے وقوف لوگ ہیں یہ، انہیں کچھ آتا جاتا نہیں. یہ پریکٹیکل ہے ہمارا. جو صحابہ پر بھونکتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو بھی پریشان کرتے ہیں. ان کے ماں باپ ان سے پریشان ہیں، ان کا پریوار ان سے پریشان ہے، ان کا محلہ ان سے پریشان ہے، سوسائٹی اور معاشرہ ان سے پریشان ہے. یہ اچھے فطرت کے لوگ نہیں ہیں جو صحابہ پر بھونکتے ہیں. حضور علیہ السلام کے پیارے ہیں صحابہ اکرام. سبحان اللہ. میرے حضور نے پہلے کہہ دیا تھا، معلوم تھا حضور کو کہ صحابہ پر بھونکنے والے کچھ نہ کچھ دن آئیں گے. حضور نے پہلے کہہ دیا تھا میرے صحابہ کو برا مت کہنا، میرے صحابہ کو برا مت کہنا. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو صحابہ اکرام سے سچی محبت عطا فرمائے. ہر صحابی، کوئی بھی صحابی ہو. دیکھو صحابہ اکرام میں آپس میں انبن تھوڑا بہت کسی معاملے کو لے کر ہوئی، مگر ہمارے حضور نے اس انبن میں پڑھنے کے لیے ہم کو منع کر دیا، منع کر دیا. انسان تھے نا، انسانی فطرت تھی، جو معاملہ ہوا ہوا، ہمیں ان پہ پڑھنے سے منع کر دیا. دیکھو حکم مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، جب وہ انتقال کر جائے تو انتقال کرنے کے بعد کیا اس کی برائی جائز ہے؟ بتائیے، بتائیے مجھ کو آپ، جائز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. کسی جو انتقال کر گیا مسلمان، اس کو برا نہ کہو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. ہو سکتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. یہ عام حکم ہے. تو صحابہ کرام بھی تو دنیا سے جا چکے ہیں. وہ تو برائی کے کسی صورت میں کسی لائق برائی کے نہیں ہے کہ ان کی برائی کی جائے، مگر وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، سب کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. اس وقت یہ فتنہ بہت زیادہ چل رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ محبت نہیں ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت سے محبت کرو، سمجھے، اور حضور وارث پاک کو برا کہو.
یہ محبت نہیں ہے. حضور وارث پاک سے محبت کرو اور اعلیٰ حضرت کو برا کرو، یہ محبت نہیں ہے. حضور مدار پاک سے محبت کرو اور غوث اعظم کی برائی کرو، غوث اعظم سے محبت کرو، مدار پاک کی برائی کرو، ہرگز یہ محبت درست نہیں ہے. ارے ہم سنی ہیں یار، سنی اس کو بولتے ہیں، سنی ایک باغ کی طرح ہے جس میں صحابہ کی محبت کے پودے بھی لگے ہیں، جس میں اہل بیت کی محبت کے پودے بھی لگے ہیں، جس میں نبی پاک کی ازواج کے محبت کے پودے بھی لگے ہیں، اور جس میں حضور کے پیارے اولیاء کے محبت کے پودے بھی لگے ہوئے ہیں. اس دل میں سب کی محبت ہے، کسی کی نہیں، سب کی محبت ہے. جو میرے مصطفیٰ پر فدا ہے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے. اس لیے ایمان بچائیے. سمجھ میں آیا؟ کبھی بھی کسی بزرگ کی برائی نہیں، کسی صحابی کی برائی نہیں، کسی مسلمان کی برائی نہیں، آپ اپنا بچاؤ. ایک پیارے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے میرے عیب دوسروں کے عیب بیان کرنے سے روکتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. مجھے میرے عیب دوسروں کے بیان کرنے سے روکتے ہیں. مطلب میں اگر کسی کے عیب کو بیان کرنا چاہتا ہوں تو میرا عیب مجھ سے کہتا ہے پہلے اپنی اوقات تو دیکھ لے. اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنی اصلاح کریں، دوسروں کی عیب جوئی نہ کریں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یہ ہو گیا بیان کہ صحابہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بے وقوف ہیں. اللہ نے کہا کہ وہ نہیں، یہی بے وقوف ہے نا. اب دیکھیں ان کی مکاری. آخری آیت یہ ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بیان فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے. سمجھ میں آیا؟ صحابہ کرام کے بیچ میں جب بیٹھیں یہ تو کہیں کہ یار ہم سے کہے کہ تم لوگ ناراض رہتے ہو، یار ہم ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں یار. صحابہ کرام سے کہتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں. دیکھو پھر تین آدمی کو اللہ نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ شیطان. اپنے شیطانوں کے پاس. تو کیا مطلب ابلیس کے پاس بیٹھتے رہے کیا؟ وہ نہیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ. ادھر ادھر کی لگائی بجھائی فتنہ فساد مچانے والوں کو قرآن نے کیا کہا؟ شیطان پارٹی ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. کیا کہیں؟ تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. دو قسم کی بات ہو گئی. صحابہ کے ساتھ آئیں تو کہیں ہم ایمان والے، اور جب صحابہ کرام کی محفل سے جائیں اپنے ان کے گرو گھنٹالوں کے پاس تو کیا کہیں؟ جب وہ لوگ بولتے رہے نا ابے کیسے آدمی دو لوگ بے وہاں کیوں جاتے ہو؟ ابے ان کے پاس ایسے ہی جاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہاں ٹوکا ٹاکی ہو تو کیا کہیں؟ آمنا، ہم ایمان والے ہیں یار، تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور جب ان کے چیلا چپاٹیوں سے پوچھیں کہ یار تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ ابے تم اگر ہماری پارٹی میں ہو اور ایمان نہیں لائے ہو تو ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب وہ پوچھیں کہ پھر جب تم ہمارے ساتھ میں ہو تو وہاں جاتے کیوں ہو؟ استغفر اللہ. کیا کہیں؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے. وہ کہتے کہ اگر واقعی تم ہمارے ساتھ ہو، ان کے دوست باس لوگ جب کہتے کہ اب تم ہمارے ساتھ ہو تو ان کے بعد جاتے کیوں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ مزہ لینے جاتے ہیں. یہ ہے منافق کی بولی. سمجھ میں آیا؟ ابھی تو شروعات ہے. یہ منافق کی بولی دیکھیے کیا بولتے ہیں وہ؟ ہم مزہ لینے جاتے ہیں، مذاق کرنے جاتے ہیں، چٹنگ کرنے جاتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ان کو. وہاں جاتے ہیں ان کی سنتے پھر تم سے لا کے بتاتے اصل میں ہم تمہارے. اور وہ یہ جو کہتے تھے تمہارے ساتھ ہے، یہ حقیقت میں کہتے تھے کیونکہ یہ ان کے ساتھ حقیقت میں تھے.
اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، یہ کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کے یہاں جا کر کے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں ہم جا کر کے مزہ لیتے ہیں، اللہ فرماتا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ یہ ہوگا ترجمہ۔ اب میں آپ کو اپنے سمجھانے کے لیے بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کہ وہ ان کا مذاق اڑا جانے جاتے ہیں، ہم ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے گا، یہ کہنے کا مطلب۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے اللہ کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہو۔ اب سوال یہ ہوا کہ اگر وہ اتنی بڑی مکاری کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں گرفت کیوں نہیں کر رہا تھا ان کی؟ جیسے اپن لوگوں کے دل میں آ جاتا نا کبھی کبھی، فلسطین میں مسلمان مر رہا ہے، شہید ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ سب دیکھ رہا، کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، ایسا بولا نہیں کرو کبھی، ایسا کبھی نہیں بولا کرو، توبہ کرے جس نے بولا ہو۔ اللہ تعالیٰ نازل نہیں کرا، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود نہیں کرا، اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ نہیں، استغفر اللہ، اس طرح کی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں، خدا کی حکمتیں کوئی نہیں جانتا۔ اس کا جواب بھی سمجھ لیجیے یہاں پر ہے، اللہ فرماتا ہے کہ انہیں اللہ ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، جتنی ان کی سرکشی ہوگی اتنا ہی جہنم میں ان پر سخت عذاب ہوگا، اللہ کی پناہ، یہ ہے مطلب۔ اب یہاں تک گفتگو پوری ہو گئی، انشاءاللہ کچھ اور باتیں ابھی بیان ہو جائیں۔ یہ آیت نمبر 15 تک بیان ہو چکا۔ کون سی نمبر آیت تک؟ 15 نمبر آیت تک، سورہ بقرہ کی 15 نمبر آیت تک بیان ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح تیزی سے چلیں گے اپن اور مختصر مفہوم بیان کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ابھی آگے بھی انہی کے منافقین کے بیان ہیں۔ ہم نے بیان کیا تھا نا کہ کھلے کافروں کا بیان جو ہے وہ مختصر میں اللہ نے بیان کیا، اور چھپے ان منافقین کا بیان اللہ نے تفصیل سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے ہم اور آپ کی حفاظت فرمائے، ہے نا۔ آیت نمبر 15 تک بیان ہو چکا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔